والد ہونے کی حیثیت سے وہ مجھ سے بھی ڈیفینیٹلی انسپائر تھا، بیکاز جب اس نے آنکھ کھولی تو اس نے اپنے والد کو یونیفارم میں دیکھا، لیکن اس کی اپنی بہت خواہش تھی رائٹ فرام اے ویری ینگ ایج. اس کی خواہش یہی تھی کہ وہ بھی آرمی میں جوائن کرے گا، یونیفارم پہنے گا. اور میری یونیفارم جب میں آفس سے آتا تھا تو کئی دفعہ اس کے پی کیپ پہن لینا، اسٹک لے کر چلنا، اینڈ ہی وڈ پوز ایز اف ہی از این آرمی پرسن. اور یہی خواہش لے کر وہ بڑا ہوا، اور جب وہ میٹرک ایف ایس سی کے اسٹوڈنٹ تھا تو یہ خواہش اس کی اور زیادہ اسٹرانگ ہو گئی کہ آرمی از دی اونلی آپشن فار ہم. جب حوصلے پختہ ہوں، دل میں کچھ کر دکھانے کی لگن ہو اور آنکھوں میں شہادت کی تلاش ہو تو منزلیں خود آسان ہو جاتی ہیں. اسی کیفیت کی تصویر کا نام تھا پاکستان دوست شہید کیپٹن عمر زیب. عمر زیب کی بٹالین ایکچولی رحیم یار خان میں تھی. یہ لوگ پھر رحیم یار خان سے تقریباً سم ویئر ان دا فرسٹ ویک آف مئی 2009 یہ لوگ موو ہوئے رحیم یار خان سے، اور سوات کے ایریا میں ان کی ڈپلائمنٹ تھی. اور سوات میں پہنچنے کے سم تھنگ لائک 2 ویکس لیٹر 21 مئی 2009 کو یہ جامع شہادت نوش فرمائی. جب اس کی یونٹ رحیم یار خان میں تھی تو ہی کیم ہیئر آن اے لیو. 10 دن کی اس کی چھٹی تھی، اور لیکن جس دن وہ پہنچا اس کے دوسرے دن there was a call from his unit from رحیم یار خان کہ آپ واپس آ جائیں بیکاز ہماری یونٹ کو immediate move کو آرڈرز ملے ہیں towards سوات ایریا. اینڈ he had to go, there was no option. کیپٹن عمر زیب اپنی بٹالین کا ایڈجوٹنٹ تھا، اور جو بٹالین کا ایڈجوٹنٹ ہوتا ہے وہ نارملی ہیڈ کوارٹر میں ہوتا ہے، اور یہ بٹالین کمانڈر کے جتنے آرڈرز انسٹرکشنز ہوتی ہیں جو کہ کمپنیز کو دینی پڑتی ہیں وہ یہ سی او کے بیہاف پہ پاس کرتا ہے. 21 مئی کو بٹالین کے سی او نے ریکی مشن پہ جانا تھا، تو وہ ریکی مشن کے لیے تیار ہوئے، اور اپنی گاڑی میں جب وہ بیٹھ کے جانے لگے تو عمر زیب ان کے پاس آیا. یعنی عمر زیب ریکویسٹڈ کہ سر میں آپ کے ساتھ جاؤں گا، اور سی او نے ان سے کہا کہ نہیں آپ پیچھے رہیں، پیچھے کام ہے، وہ کام نپٹائیں تو میں ابھی آتا ہوں. I'll be back in 2-3 hours time. اینڈ عمر زیب انسسٹڈ کہ نہیں سر میں آپ کے ساتھ جاؤں گا، پیچھے جو کوارٹر ماسٹر آفیسر ہے he'll look after the things. اینڈ سی او could not resist his request. تو سی او پھر ان کو اپنے ساتھ لے گئے. سی او جو تھے وہ پہلے تو خود سائڈ پہ بیٹھے ہوئے تھے، پھر وہ ڈرائیونگ سیٹ پہ آیا اور انہوں نے عمر زیب کو اپنے ساتھ سیکنڈ سیٹ پہ بٹھایا. اینڈ دین دے مووڈ جس ایریا میں انہوں نے جانا تھا. اور ابھی زیادہ دور نہیں گئے تھے کہ اس ایریا میں بہت ساری مسکریڈینٹس نے مائنز بچھائی ہوئی تھی، اینڈ ان کو آئی ای ڈیز کہتے ہیں، امپرووائزڈ ایکسپلوسیو ڈیوائسز. تو ان کی گاڑی ٹریپ ہو گئی اور ایک آئی ای ڈی کے اوپر سے گزری، اینڈ دیٹ ایکسپلوڈیڈ ود دی ریزلٹ کہ 3 out of the 4 دے میٹ شہادت. آج راتیں طویل ہیں، ان مہرباں ہاتھوں میں لرزش ہے، ایک آنسوؤں کی لڑی ہے جو بہے جاتی ہے، کوئی شدت غم کی صورت نہیں. کون کون سی بات آپ کو بتاؤں، اس کی تو ہر بات ہی یاد آتی ہے. بیٹا تو بہت اچھا تھا، اور اس کا جو پیار تھا، اس کی جو عادتیں تھیں، وہ میرے ساتھ، پاپا کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، سب کے ساتھ بہت اچھی تھی. جب وہ گھر آتا تھا اسپیشلی بڑی رونق ہوتی تھی. شہادت تو اس کو میرا خیال میں بچپن سے ہی شوق تھا، مگر آہستہ آہستہ جیسے جیسے جو بڑا ہوتا گیا تو اس کی 9th 10th کی جو بکس ہیں اس میں لکھا ہوا ہوتا تھا کہ چونکہ تھوڑی بہت شعر و شاعری بھی کر لیتا تھا، تو ہر آخری شعر جو ہے نا اس کا شہادت پہ ختم ہوتا تھا کہ شہادت میری منزل ہے. اگر اچھی شہادت ملی ہے تو اس پہ فخر ہے کہ چلے اچھی اپنے ملک کے لیے اس نے جان دی ہے. اپنے بیٹے کے لیے کیا، تو یہ جو جتنے بچے چلے گئے ہیں، جیسے کیپٹن بلال ہے، جنید ہے، یہ جتنے بھی بچے چلے گئے ہیں ان کے لیے دعائیں بہت ساری ہیں، اور یہی دعا کرتی ہوں کہ اسی طرح
हमारे मुल्क के सारे बच्चे हों। और अगर ऐसे बच्चे होंगे तो मेरा ख्याल में हमारा मुल्क संवर जाएगा। मैं अपने बेटे को ऐसे अल्फाज में खराज अकीदत पेश करता हूँ और ये कहता हूँ कि अल्लाह करे पाकिस्तान के हर घराने में एक उमर ज़ैब हो, पाकिस्तान की हर ऑर्गेनाइजेशन में एक उमर ज़ैब हो, और उसने जो शहादत इस मुल्क और इस कौम के लिए पाई है, जिस मकसद के लिए गया है, अल्लाह ताला वो मकसद इस कौम और इस मुल्क के लिए पूरा करे। आते हुए घर से जब मैंने देखी इसकी आँख पुरनम, तो कट सा गया दिल मेरा और गहरा हुआ मुझ पर साया गम। गोया हुआ मैं कि ए माँ तू है एक मुजाहिद की माँ, मुझे मुस्कुरा कर रुखसत कर। और जब मेरा रोज़े शहादत आए तब भी मुझे तबस्सुम हो तेरे चेहरे पर। किस में जुर्रत है मेरी सरहद की तरफ वो बढ़े, है किस करगस में हिम्मत के उकाबों से भिड़े। कौन सी लहरों में ताकत है कि मौजों से लड़े, जो मेरी सरहद की जानिब आएगा कट जाएगा, जो फिजा को चीरना चाहेगा खुद गिर जाएगा, अपने ही साहिल से टकराता हुआ रह जाएगा।